حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ بے شک جو اللہ کے مقدس ولی ہیں انہیں کسی بات کا نہ ہی ڈر ہوتا، نہ ہی غم، نہ ہی حزن و ملال۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ اچھا، ڈر کس بات کا نہیں ہوتا ہے؟ وہ نہ ہی دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی جن بھوت پری سے ڈرتے ہیں۔ آپ اولیاء اللہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جس کو بھی مرتبہ ملا ہے، مقام ملا ہے، بلندی ملی ہے، اس نے مجاہدہ کیا، اس نے ریاضت کی، اس نے جد و جہد کی، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے بلندیوں کو پایا۔ تو ہم جس جگہ دن کے اجالے میں نہیں جا سکتے وہاں شیر بھی ہے، پھاڑنے والا چیتا بھی ہے، سانپ بھی ہیں اور بھیڑیے بھی ہیں، طرح طرح کے درندے بھی ہیں اور شیاطین بھی ہیں۔ دن کی سمت میں ایسی ایسی بھیانک خوفناک جگہیں جہاں ہم دین کے اجالے میں نہیں جا سکتے، اولیاء اللہ وہاں رات کی تنہائی میں عبادت کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، نہ ہی دنیا کے لوگوں سے، نہ ہی وہ جو رجال الغیب ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے، ان سے بھی نہیں ڈرتے اور انہیں کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پاس دولت نہیں، سرمایہ نہیں، بچے کامیاب نہیں ہو سکے یا خود بھی اچھا کاروبار نہیں تو غم، ٹینشن طرح طرح سے، لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہیں اللہ کسی نعمت کو نہ دے، وقت پر انہیں کھانا بھی نصیب نہ ہوا، 25 سال غوث اعظم اللہ اکبر مدائن کی جنگلوں میں اللہ کی ریاست کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، ایک ایک سال پتے کھا کر کے گزارا کیا، ایک سال پانی پی کر کے گزارا کیا، اور کبھی مرحلہ ایسا آیا 40 دن تک نہ پانی کا ایک گھونٹ حلق کے اندر گیا، نہ ایک رزق کا دانہ پہنچا۔ تو کوئی نعمت نہ ملنے پر یہ پریشان نہیں ہوتے، اور اگر کوئی نعمت چھن جائے تو اس پر غم بھی نہیں کرتے، اولاد بھی قربان کر دیتے ہیں۔ آپ صحابہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، اللہ کی راہ میں، رسول کی محبت میں جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو سارے مکان محلات جو بھی مال و اسباب تھا سب نبی کی زبان پر لبیک کہتے ہوئے سب چھوڑ دیا، اولادوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ آپ بزرگان دین کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، ان بزرگان دین نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تو اگر قربانی دینا پڑے تو اس پر یہ غم بھی نہیں کرتے، اور جو غم نہ کرے، جو ڈرے نہ، جو حزن و ملال نہ کرے، اسی کو ہی اللہ کا مقدس ولی کہتے ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، صحابی نہیں آئیں گے، لیکن رشد و ہدایت کا معاملہ تو چلانا ہے، شیاطین تو پیدا ہوتے رہیں گے۔ شیاطین اب ان جو رجال الغیب تھے اس طرح سے تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن اب شیاطین دنیا کے اندر پیدا ہو گئے، جو مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، وہ شیطان سے بھی بڑھ کر ہیں۔
وہ شیطان وہ ہیں جو نبی کی محبت کے بجائے نبی کی عداوت پیش کرتے ہیں، نبی کی محبت سینوں سے نکالتے ہیں، بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں اگر تم نے فاتحہ کی تمہارا ذہن کمزور ہو جائے گا، اگر تم نے سلام پڑھا تو یہ شرک اور بدعت ہو جائے گا، یعنی تم نے اچھی طریقہ نہیں اپنایا۔ اس طرح سے یہ عمل کرتے ہیں، گویا کہ یہ شیطانی فطرت ہے، شیطانی عمل ہے۔ تو اس شیطانی عمل کے لیے کسی کے تو نقش قدم پر چلنا پڑے گا، کسی کے تو طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ تو جو بھی صحابہ تھے، تابعین تھے، انہوں نے آخری وقت یہ کہا کہ اے لوگوں سنو، میں بتا دیتا ہوں میرے بعد جو قطب ابدال ہوں گے، نام ذکر کیے، ان کا دامن پکڑے رہنا، اگر تم نے ان کا دامن پکڑنا چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، راستے سے پھر جاؤ گے۔ تو آئیے وہ کون بزرگ ہیں جنہوں نے ذکر کیا کہ ان کا دامن پکڑے رہنا؟ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں حضرت حسن بصری، اللہ اکبر، صحابی رسول کے زمانے کے ہیں، تابعی کے زمانے کے ہیں، انہوں نے بشارتیں دیں کہ ایک بغداد کے اندر اللہ کا مقدس ولی ہوگا جس کو عبد القادر کہیں گے، وہ اللہ کا مقدس ولی ہوگا، قطب ابدال ہوگا، اس کا دامن پکڑے رہنا، اس کا قیامت تک ذکر چلے گا، اس کا مقام بہت بلند ہوگا، جو اس کے نقش قدم پر چلے گا گویا کہ وہ حضور کے نقش قدم پر چلے گا۔ اور اس کے بعد بہت سارے بزرگان دین آئے۔ ایک اور بزرگ کا ذکر ملتا ہے جس کو حضرت ابو بکر بطاحی کہتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی شان کتنی بلند ہے۔ ہم نے اگر بزرگوں کا دامن پکڑے رہے، اگر ہم نے ان کا دامن پکڑا اور مزارات کی حاضری دیتے رہے تو یہ جو بہکانے والے ہیں آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اگر آپ نے اپنی مسجد کے دروازے پر گنبد رضا بنا لیا، انشاءاللہ وہ دیکھ کے بھاگ جائے گا، آپ کو بہکائے گا نہیں۔ اور اگر آپ نے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا رواج رکھ دیا، مسجدوں میں پڑھا، کبھی گھر میں پڑھا، کبھی گھر میں گھر میں جو ہے میلاد پاک منایا، تو پھر وہ آپ کو بھٹکا نہیں سکتا۔ تو شیخ ابو بکر بطاحی کتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ کا خود قول ہے، ایک دن منبر نور پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے، حضور کی عطا سے، اللہ رب العزت کی عنایت و کرم سے آپ نے اعلان کیا کہ جو شخص میرے مزار پاک کی 40 بدھ مسلسل زیارت کرے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اور آپ نے کہا جو شخص میرے روضے کے اندر داخل ہو گیا اسے دنیا کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اس مزار مقدسہ کی تاثیر ہے کہ وہاں آگ روشن نہیں ہوتی ہے، نہ ہی گوشت پکتا ہے، نہ ہی گوشت بھنتا ہے، اور نہ ہی مچھلی پکتی اور بھنتی ہے، انہی کا ہی قول ہے۔ اللہ اکبر، اتنے پائے کے بزرگ ہیں۔ حضور کی زیارت خواب میں آپ کو ہوئی، اور ایک دن ابو بکر صدیق کی زیارت ہوئی، صحابہ سے بڑی محبت عقیدت رکھنے والے، ایک دن ابو بکر صدیق کی زیارت ہوئی عالم خواب میں، عالم خواب ہی میں، یعنی ابو بکر صدیق نے شیخ ابو بکر بطاحی کو جبہ پہنایا اور تسبیح و تحلیل دی اور برکتوں کا ہاتھ رکھا اور چادریں جو ہے آپ نے رحمت کی چادر میں اڑایا۔ جب صبح کو بیدار ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ جبہ زیب تن ہے اور مسلح ہے اور تسبیح ہے اور بدن خوشبودار ہے، یعنی جو عالم خواب میں دیکھا صبح کے وقت بالکل حقیقت میں ظاہر ہو گیا۔ اللہ اکبر، ان کی بہت بڑی شان ہے۔ جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا اے لوگوں میرا آخری وقت ہے۔ جو مریدین تھے، جو محبین تھے، ان کو بطور نصیحت کی کہ اب تو میں جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد جو قطب ابدال پیدا ہوں گے وہ اللہ کے مقدس ولی ہوں گے، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رہنا، تم جو ہے راہ ہدایت پا جاؤ گے، اگر ان کا تم نے دامن چھوڑا تو بھٹک جاؤ گے۔ آپ نے نام گنائے اللہ کے مقدس ولیوں کے، دیکھو اب میرے بعد قطب ابدال پیدا ہوں گے۔ آپ
نے 8 نام گنائے، حضرت معروف قرخی، حضرت احمد بن حنبل، حضرت بشر حافی، یہ بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرت منصور بن عمار آپ نے نام لیا، اس کے بعد لیا جنید بغدادی، اس کے بعد لیا سری سختی، اس کے بعد لیا سہیل بن عبداللہ تستری، آخر میں لیا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ جو اوپر نام ذکر کیے ہیں حضرت معروف قرخی، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ یہ ایسے ولی ہیں کہ جو ہے جب ان کا من کرتا ہے، جب جی چاہتا ہے، مکہ مکرمہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے پائے کے بزرگ ہیں۔ بشر حافی ایسے پائے کے بزرگ ہیں کہ انہیں ایسا مقام و مرتبہ ملا، انسان تو تعظیم کرتے ہی تھے۔ وقت کے دنیا کے اندر جو چوپائے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے ہیں، جو ہے دماغ نہیں رکھتے ہیں، انسانوں کی بولی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی اس اللہ کے مقدس ولی کی جو ہے ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ساری زندگی جب تک حضرت بشر حافی دنیا کے اندر رہے، کسی جانور نے لید نہیں کیا، گوبر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ پیدل چلتے تھے، یعنی ننگے پیر چلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ ننگے پیر کیوں چلتے ہیں؟ تو کہا جب میں نے توبہ کی رب کی بارگاہ میں اس وقت میں ننگے پاؤں تھا تو مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں جب توبہ کر رہا تھا تو میرے پیروں میں جوتی نہیں تھی، چپل نہیں تھی، اب میں اللہ کے اس مقدس زمین پر میں جوتا رکھوں اور چپل رکھوں، یہ میرا من گوارا نہیں کرتا۔ ایسے پائے کے بزرگ کے نام لیے۔ جب آخر میں کہا ایک اور قطب ابدال ہوگا، اس کی شان بڑی نرالی ہوگی، اس کی عظمت بہت بڑی ہوگی اور بلند ہوگی، اس کی مقام بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ کہا اس کا نام عبد القادر ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کہاں کے ہیں اور کیا ان کا مطلب مسلک ہے، کیا بات ہے؟ تو جو ہے شیخ ابو بکر بطاحی نے بتایا کہ یہ بغداد معلیٰ کے اندر آئیں گے، لیکن جیلان میں پیدا ہوں گے، اور یہ ولایت کے منصب پر فائز ہوں گے جو آج تک کسی کو منصب نہ ملا، اور ایک دن منبر نور پر اعلان کریں گے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو تمام اولیاء اللہ جو بھی ہوں گے اس زمانے کے، سارے لوگ گردن جھکا کے عرض کریں گے اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم زمانہ آیا جب حضور غوث اعظم نے تعلیم مکمل کر لی، مجاہدہ مکمل کر لیا، آپ کی تقریباً 50 سال کی تقریباً عمر جب قریب ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا اے میرے محبوب اب جو ہے واعظ و نصیحت کرو۔ تو واعظ و نصیحت کری۔ آپ عربی زبان نہیں تھے لیکن عجمی تھے، ہماری آپ کی زبان غوث اعظم کی زبان تھی، تو واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے۔ حضور نے لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اللہ نے ایسی قوت گویائی عطا فرمائی کہ جب آپ رحمت پر ذکر کرتے تو ایسی رحمتیں چھما چھم برستی، لیکن اگر آپ عذاب کا ذکر کرتے، عذاب الہی اور قبر کا ذکر کرتے تو 10-10 20-20 جنازے آپ کی محفل سے اڑتے، اور 70-70 ہزار لوگ سامعین آپ کی تقریروں کو سنا کرتے تھے، اور 350 اولیاء قطب ابدال کاپی قلم لے کے آپ کی تقریر کو لکھا کرتے تھے، اور آپ کی تقریر میں اتنا اثر ہوتا، اگر گنہگار بیٹھا ہوتا اور تقریر سن لیتا تو سن کے تائب ہوتا، گناہوں سے معافی تلافی کر کے کبھی جو ہے گناہوں کے راستے پہ نہ جاتا بلکہ نیکوکار بن جاتا۔ اور تقریر کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان نیکوکار بنے، گناہوں کو چھوڑے۔ نمازی گناہ کرے یہ کیا بات ہوئی کہ نماز بھی پڑھے اور گناہ بھی کرے؟ نمازی انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے دور رہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا، اور پھر حضور غوث اعظم کا زمانہ آیا، آپ نے جامع مسجد کی، بغداد کی جامع مسجد میں اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ۔ تو اس زمانے کے جتنے بھی اولیاء قطب ابدال تھے، 350 اولیاء قطب ابدال حضور غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور غوث اعظم نے کہا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، سارے جو بھی 350 قطب ابدال تھے ساروں نے سنا، انکار نہیں کیا، گردن جھکا
لی، اور اس میں ایک اور ولی ہیں علی بن حیتی جن کا نام ہے، جو اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور مادر صاحب اندھے کوڑھی کو صحیح کر دیا کرتے تھے۔ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جب غوث اعظم نے کہا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، تو اٹھے، اٹھنے کے بعد غوث اعظم کا مبارک قدم اٹھایا اور اپنی گردن پر اور سر پر رکھ لیا، انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد جہاں اولیاء اللہ قطب ابدال تھے، جہاں جس نے سنا، کبھی جو ہے